المنادا منادا، الامثلۃ مثالیں، یا صلاح الدین اے صلاح الدین، یا حارس البستان اے باغ کے چوکیدار، یا بائع التین اے انجیر بیچنے والے، یا مسافرن الی لبنان اے لبنان کے مسافر، یا لاہین عن درسہ اے اپنے سبق سے بے رغبتی برتنے والے، یا ضائعا کتابہ اے اس کی کھوئی ہوئی کتاب، یا مسرعا فی العجلۃ الندامۃ اے جلد باز جلد بازی میں ندامت ہے، یا ظالما تبصر فی العواقب اے ظالم نتائج پر توجہ کر نظر رکھ، یا شامتا ان الدہر خوان اے کسی کی مصیبت پر ہنسنے والے، بے شک زمانہ بڑا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، یا رجالو اتقنوا اعمالکم اے آدمیوں اپنے کام بہترین طریقے سے کرو، یا فتیان لا تعبسا بالازہار اے دو لڑکوں پھولوں کو ضائع مت کرو، یا لاعبون استریحوا اے کھلاڑیوں آرام کرو، یا خلیلو اے خلیل، یا حسنان اے دو حسن، یا محمدون اے بہت سارے محمد، البحث بحث، اذا اردنا ان نطلب اقبال احد علینا جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی توجہ اپنی طرف مائل کریں، نادیناہ بذکر اسمہ او صفتہ بعد کلمت یا تو ہم اس کو پکارتے ہیں اس کے نام کے ذکر کے ساتھ یا اس کی صفت کے ذکر کے ساتھ یا کے کلمہ کے بعد، فقلنا تو ہم کہتے ہیں کما فی الامثلۃ المتقدمۃ جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں گزرا، یا صلاح الدین اے صلاح الدین، و یا حارس البستان اور اے باغ کے چوکیدار، و ہلم جرا اور اسی طرح باقی سب میں، ویسمی الاسم بعد یا منادن اور یا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اسے منادا کہا جاتا ہے، اما یا نفسها فتسمى ادات النداء اور جو یا ہے خود اس کو ادات الندا کہا جاتا ہے، ومثل یا ایا و حیا و ای والحمزہ اور یا ہی کی مثل ہوتے ہیں ایا اور حیا اور ای اور حمزہ، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْمُنَادَى فِي الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تو جب ہم غور کرتے ہیں منادا پر ان گزری ہوئی مثالوں میں، وَجَدْنَاهُ يَقَعُ عَلَى أَحْوَالٍ خَمْسٍ تو ہم اس کو پاتے ہیں کہ وہ 5 احوال پر واقع ہوا ہے، فَهُوَ فِي الطَّائِفَةِ الْأُولَى پس وہ پہلے گروپ میں، مضاف إِلَى اسْمٍ بَعْدَهُ وہ مضاف ہے اپنے سے بعد والے اسم کی طرف، وَفِي الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ اور دوسرے گروپ میں، متصل بالشیء من تمام معناہ کما یتصل المضاف بالمضاف الیہ تو وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ متصل ہے اپنے تمام معنی کے ساتھ جیسا کہ مضاف مضاف الیہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ولذالک یسمى شبیہا بالمضاف اور اسی لیے اس کو نام دیا جاتا ہے شبیہا بالمضاف کے مضاف سے مشابہ، فاننا اذا قلنا مثلا پس جب ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یا مسافرن اے مسافر، وسکتنا اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لم یتبین للسامع تو سامع کے لیے واضح نہیں ہوتا المعنی کاملا معنی مکمل طور پہ، لأن السفر قد یکون الی بقاع شتى اس لیے کہ سفر جو ہے وہ تو بہت ساری رخوں پر ہو سکتا ہے، بہت سارے شہروں کی طرف اسٹیشنز کی طرف ہو سکتا ہے، فإذا قلنا پس جب ہم یہ کہتے ہیں الی لبنان کہ لبنان کی طرف، فقد اتممنا المعنی تو ہم نے معنی کو تمام کر دیا، وَخَصَّصْنَاهُ كَمَا يُخَصَّصُ الْمُضَافُ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ اور ہم نے اس کو خاص کر دیا جیسا کہ مضاف کو خاص کیا جاتا ہے مضاف الیہ کے ساتھ، وَهُوَ فِي الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ نَكِرَةٌ اور وہ تیسرے گروپ میں نکرہ ہے، غیر مقصودۃ جو کہ مقصود نہیں ہے، اما انہ نکرۃ پس وہ نکرہ ہے، فلأنہ لا یفہم منہ معین اس لیے کہ اس سے کوئی معین چیز نہیں سمجھی جاتی، وَأَمَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةٍ اور یہ بات کہ وہ غیر مقصودہ ہے، فَلِأَنَّنَا حِينَ نَقُولُ تو وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا مسرعا فی العجلۃ الندامۃ اے جلد باز جلد بازی میں ندامت ہے، مثلا مثال کے طور پہ، لا نوجہ الخطاب الی انسان خاص تو ہم کسی خاص انسان کی طرف اپنے خطاب کا رخ نہیں کر رہے، ولا نقصد بہ واحدا دون آخر
اور نہ ہی ہم کسی ایک کو چاہ رہے ہیں کسی دوسرے کے علاوہ. وَإِنَّمَا نُلْقِ النُّصْحَ عَامًّا لِكُلِّ مَن يَنْتَفِعُ بِهِ، اور ہم جو ہیں وہ ایک نصیحت دے رہے ہیں، عام نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھا لے. اما فی الطائفۃ الرابعۃ، جو چوتھا گروپ ہے، فالمنادى نکرۃ مقصودۃ، تو اس میں جو منادہ ہے وہ نکرۂ مقصودہ ہے. لأن المتکلم حین یقول، اس لیے کہ کہنے والا جب یہ کہتا ہے یا رجال اتقنوا اعمالکم، اے آدمیوں اپنے کام بہترین طریقے سے کرو، یقصد رجالا مخصوصین، تو وہ مخصوص مردوں کا قصد کر رہا ہے، ان کو چاہتا ہے. یوجہ الیہم خطابہ، جن کی طرف وہ اپنے خطاب کا رخ کرتا ہے. وَأَمَّا فِي الطَّائِفَةِ الْخَامِسَةِ، اور جو پانچواں گروپ ہے، فَالْمُنَادَى عَلَمٌ مُفْرَدٌ، تو اس میں جو منادہ ہے وہ علم ہے اور مفرد ہے. ای غیر مضاف، یعنی کہ وہ مضاف نہیں ہے. وغیر شبیہ بالمضاف، اور نہ ہی وہ مضاف سے مشابہ ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْمُنَادَى، تو جب تم غور کرتے ہو منادہ کے اواخر پر، فی جمیع الاحوال السابقۃ، پچھلے تمام احوال میں، وجدتہ فی الاحوال الثلاث الاولی، تو تم اس کو پاتے ہو پہلے تین احوال میں منصوباً دائماً، ہمیشہ منصوب. وفی الحالین الاخیرتین، اور آخری دو حالوں میں، مبنیاً علی ما یرفع بہ، وہ مبنی ہوگا اس پر جس کے اوپر وہ رفع دیا جاتا ہے. فَإِنْ كَانَ قَبْلَ النِّدَاءِ يُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، تو ندا سے قبل اگر وہ ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ اس کو رفع دیا جاتا تھا، بنیا علی الضم، تو پھر وہ مبنی ہو جائے گا ضم کے اوپر. وَإِنْ كَانَ يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، اور اگر اس کو رفع دیا جاتا تھا الف کے ساتھ، لِأَنَّهُ مُثَنًّى، اس لیے کہ وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، بنیا علی الالف، تو وہ مبنی ہو جائے گا الف کے اوپر. وَإِنْ كَانَ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ، اور اگر وہ رفع دیا جاتا تھا واو کے ساتھ، لِأَنَّهُ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سالم، اس لیے کہ وہ جمع مذکر سالم ہے، بنیا علی الواو، تو پھر وہ مبنی ہو جائے گا واو کے اوپر. کما ہوا واضح فی الامثلۃ، جیسا کہ یہ مثالوں میں واضح ہے. القواعد، قواعد. المنادى، منادى اسم یذکر بعد یا، وہ اسم ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے یا کے بعد، او احدى اخواتها، یا اس کی کسی ایک اخوات یعنی کہ جو اس کی بہنیں ان میں سے، طلبا لاقبال مدلولہ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ توجہ حاصل کی جائے جو اس کا مدلول ہے اس کی. ینصب المنادى اذا كان مضافا، منادہ کو نصب دیا جاتا ہے جب کہ وہ مضاف ہوتا ہے. او شبیہا بالمضاف، یا مضاف سے مشابہ ہوتا ہے. او نکرۃ غیر مقصودۃ، یا وہ نکرۂ غیر مقصودہ ہوتا ہے. ویبنى علی ما یرفع بہ، اور وہ مبنی کیا جاتا ہے اس کے اوپر جس پر کہ اس کو رفع دی جاتی ہے. اذا کان نکرۃ مقصودۃ، جب کہ وہ نکرۂ مقصودہ ہو. او علما مفردا، یا وہ علم مفرد ہو. والمراد بالمفرد ہنا، اور مفرد سے یہاں پہ مراد ہے ما لیس مضافن، جو کہ مضاف نہیں ہے، ولا شبیہا بالمضاف، اور نہ ہی مضاف سے مشابہ ہے. تمرین، عین فی الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں میں متعین کرو نوع المنادى، منادى کی نوعیت، وبین المعرب منہ والمبنیہ، اور اس میں سے معرب اور مبنی کو بیان کرو، ونوع الاعراب والبناء، اور اعراب اور بنا کی نوعیت کو. اغیث البائسین یا اہل المروءات، ضرورت مندوں کی مدد کرو اے اعلیٰ اخلاق والو، مردانگی والو. غربت الشمس یا صائمین، سورج غروب ہو گیا اے روزہ دارو. اجب دعائی ایا مجیب الدعاء، میری دعا قبول کر اے دعاؤں کو قبول کرنے والے. خذ بیدی یا رحیما بالضعفاء، میرا ہاتھ پکڑ اے ضعیفوں کے ساتھ رحم کرنے والے. یا شاہدان اشہدا بالعدل، اے دو گواہو انصاف کے ساتھ گواہی دو. انصف المظلوم یا قضات، مظلوم کو انصاف دو اے قاضیو. تمحل یا نازلا من الجبل، اے پہاڑ سے اترنے والے آہستگی اختیار کر. لا تعذب الحیوان یا فریدو، اے فرید حیوان کو عذاب مت دے. خذوا جوائزکم یا فائزون، اپنے انعامات حاصل کرو اے کامیاب ہونے والو. جودو یا اہل الفضل، اے فضیلت والو سخاوت اختیار کرو.
اسرج الحسان یا غلامو، اے غلام گھوڑے کی کاٹھی لگاؤ یا زین لگاؤ، یا مسافرون تأہبو، اے مسافرو تیار ہو جاؤ۔ نموذج نمونہ، یا راعی الغنم، اے بھیڑ بکریوں کے چرواہے، یا حرف نداء مبنی علی السکون، راعی منادى منصوب بالفتحة الظاہرة لأنه مضاف، الغنم مضاف الیہ مجرور بالکسرۃ الظاہرة۔ اعرب الامثلة الآتیہ، آنے والی مثالوں کو اعراب لگاؤ۔ یا ظالمین عواقب الظلم وخیمۃ، اے ظالموں ظلم کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یا صبیان لا تلعبا بالنار، اے دو بچوں آگ کے ساتھ مت کھیلو۔ یا علی لا تتسلق الاشجار، اے علی درختوں کے اوپر مت چڑھ۔ یا مجہدا نفسہ، اے اپنے نفس کو مشکل میں ڈالنے والے۔ الممنوع من الصرف، صرف سے جو ممنوع ہوتے ہیں۔ العلم الممنوع من الصرف، وہ علم جو کہ صرف سے منع ہوتے ہیں، ممنوع ہوتے ہیں۔ الامثلۃ، مثالیں۔ قرأت سعاد، سعاد نے پڑھا۔ اثنیت علی سعاد، میں نے سعاد کی تعریف کی۔ زرت لندن، میں نے لندن کی زیارت کی۔ جاء الطالب من لندن، طالب علم لندن سے آیا۔ شاہدنا نیو یارک، ہم نے نیو یارک دیکھا۔ ذهب السائح الی نیو یارک، سیاحت کرنے والا نیو یارک کی طرف گیا۔ رأیت عثمان، میں نے عثمان کو دیکھا۔ شکرت لعثمان، میں نے عثمان کا شکریہ ادا کیا۔ جاء احمد، احمد آیا۔ اعطیت المکافأۃ لاحمد، میں نے احمد کو انعام دیا۔ اشتہر بعدلہ عمر، عمر اپنے عدل سے مشہور ہوا۔ اقتدیت بعمر، میں نے عمر کی پیروی کی۔ البحث، بحث۔ اذا تأملت الاسماء التي في آخر كل مثال، جب تم ان اسماء پر غور کرتے ہو جو کہ ہر مثال کے آخر میں ہے۔ وجدت انها اعلام، تو تم پاتے ہو کہ وہ سب کے سب اعلام ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ عَنْ هَذِهِ الْأَعْلَامِ شَيْئًا جَدِيدًا، اور جب تم چاہتے ہو کہ تم جانو ان اعلام کے حوالے سے کوئی نئی بات۔ فَانظُرْ إِلَى كُلِّ مِثَالَيْنِ مَعًا، تو دیکھو ہر دو مثالوں کی طرف ایک ساتھ۔ تجد ان سعاد، تو تم پاؤ گے کہ جو سعاد ہے، علم یدل علی مؤنث، وہ ایک علم ہے جو کہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَنَّ لَنْدَنَ عَلَمٌ غَيْرُ عَرَبِيٍّ، اور جو لندن ہے وہ ایک علم ہے جو کہ غیر عربی ہے۔ ای انہ لیس من وضع العرب، یعنی کہ وہ عرب کی وضع میں سے نہیں ہے۔ ویسمى علما اعجمیا، تو اس کو نام دیا جاتا ہے اعجمی علم کا۔ وَأَنَّ نیو یارک، اور جو نیو یارک ہے، علم یتألف من کلمتین امتزجت احداہما بالأخرى، تو وہ ایک ایسا علم ہے جو دو کلمات سے تالیف پاتا ہے جن میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا۔ فَأَصْبَحَتَا كَلِمَةً وَاحِدَةً، تو ان دونوں نے مل کر ایک کلمہ بنا دیا۔ وَأَنَّ عثمان، اور جو عثمان ہے، علم فی آخرہ الف و نون زائدتان، ایک ایسا علم ہے جس کے آخر میں الف اور نون ہے جو کہ زائدہ ہیں۔ وَأَنَّ أَحْمَدَ عَلَمٌ، اور احمد ایک علم ہے، تشبہ صورتہ، کہ اس کی صورت مشابہ ہوتی ہے۔ وَيُمَاثِلُ وَزْنُهُ، اور اس کا وزن جو ہے وہ مماثل ہوتا ہے۔ وزن الافعال وصورتها، افعال کے وزن اور ان کی صورت کے۔ فَإِنَّ أَحْمَدَ فِي وَزْنِهِ، پس یہ جو احمد ہے یہ اپنے وزن میں یشبہ الفعلین اکرم و احسن و نحوہما، وہ مشابہ ہوتا ہے ان دو فعلوں اکرما اور احسنہ کے اور اس جیسے دیگر افعال کے۔ وَأَنَّ عمر، اور یہ جو عمر ہے، علم ثلاثی، تو یہ ثلاثی علم ہے۔ مذکر اولہ مضموم، جو کہ مذکر ہے اور اس کا پہلا جو ہے وہ مضموم ہے یعنی کہ اس پر پیش ہے۔ وثانی ہے مفتوح، اور دوسرے حرف کے اوپر زبر ہے، فتح ہے۔ حاذہ یا صفات العلام التی فی الامثلۃ، اور یہ وہ اعلام کی صفات ہیں جو کہ مثالوں میں آئی ہیں۔ وَإِذَا بَحَثْتَ عَنْ إِعْرَابِ هَذِهِ الْأَعْلَامِ، اور جب تم تلاش کرتے ہو ان اعلام کی اعراب کے حوالے سے، رأیتها فی المثال الاول من کل مثالین،
تو تم ان کو پہلی مثال میں سے ہر مثال میں دیکھتے ہو اما مرفوعۃ و اما منصوبۃ، یا تو وہ مرفوع ہیں یا وہ منصوب ہیں، وفی المثال الثانی مجرورۃ، اور دوسری مثال میں اس کو تم مجرور دیکھتے ہو، ولیکنک اذا تأملت حرکات اواخرها، اور لیکن جب تم ان کے اواخر کی حرکات کے اوپر غور کرو گے، رأیت انہا رفعت بضمۃ ظاہرۃ، تو تم دیکھو گے کہ ان کو رفع دی گئی ہے ایک ظاہر ہونے والے پیش کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، ونصبت بفتحۃ ظاہرۃ، اور ان کو نصب دیا گیا ہے ایک ظاہر ہونے والے فتحہ یعنی کہ زبر کے ساتھ، کا بقیت الاسماء الاخرى، جیسا کہ دوسرے باقی اسماء کے ساتھ ہوتا ہے، ولیکنہا فی حال الجر، لیکن جر کی حالت میں لم تجر بالکسرۃ، تو اس کو کسرہ کے ساتھ جر نہیں دی گئی یعنی کہ زیر کے ساتھ، بل جرت بالفتحۃ، بلکہ اس کو زبر کے ساتھ جر دی گئی ہے۔ وَإِذَا رَجَعْتَ النَّظَرَ مَرَّةً أُخْرَى، تو جب تم نظر کو دوبارہ لوٹاتے ہو، وَجَدْتَ أَنَّ الْأَعْلَامَ جَمِيعَهَا لَمْ تُنَوَّن، تو تم یہ پاتے ہو کہ تمام کے تمام اعلام جو ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آئی، وَأَنَّهَا مُنِعَتْ مِنَ التَّنْوِین، اور یہ کہ ان کے اوپر تنوین کا آنا منع ہے، او منعت من الصرف، یعنی کہ ان کی جو تصریف ہے یا صرف ہے وہ منع ہے، لأن الصرف والتنوین بمعنى واحد، اس لیے کہ صرف اور تنوین کا ایک ہی معنی ہے۔ القاعدہ، قاعدہ، یمنع العلم من الصرف ای التنوین، علم کی صرف یعنی کہ تنوین منع ہوتی ہے، ویجر بالفتحۃ، اور اس کو جر دی جاتی ہے فتحہ کے ساتھ یعنی کہ زبر کے ساتھ، نیابۃ عن الکسرۃ، کسرہ کے نائب ہوتے ہوئے کسرہ کی جگہ پہ، الف اذا کانا مؤنثن، جب وہ مؤنث ہو، اذا کانا اعجمیا، جب کہ وہ اعجمی ہو، اذا کانا مرکبا ترکیبا مزجیا، جب کہ وہ ایک ترکیب ایسی ہو جس میں دو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اذا کانا مزیدا فیہ الف و نون، اور جب وہ ایسا ہو کہ جس میں الف اور نون زائدہ ہوں، اذا کانا علی وزن الفعل، اور جب وہ کسی فعل کے وزن پر آتا ہو، اذا کانا مذکرا ثلاثیا مضموم الاول مفتوح الثانی، اور جب کہ وہ مذکر ہو ثلاثی ہو اور جس کا پہلا حرف جو ہے وہ پیش والا ہو اور دوسرا زبر والا ہو۔ عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں مت پوچھ، اس کے ساتھی کے بارے میں پوچھ۔ کان زراع یری العصافیر تنزل فی حقل لہ، ایک کاشتکار چڑیوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اس کے کھیت میں اترتی تھیں، وَتَأْكُلُ الْقَمْحَ مِنْ سُنْبُلِهِ مَتَى أَدْرَكَ، اور وہ گیہوں کو کھاتی تھیں اس کے خوشے میں سے جب وہ پک جاتا، وَكَانَ يَنْصِبُ لَهَا مِجْدَارًا لِكَيْ تَخَافَ مَتَى رَعَتْهُ، اور وہ ان کے لیے ایک بھس بھرا ہوا جو یعنی کہ شبیہ ہوتی ہے وہ لگاتا تھا تاکہ وہ اس سے ڈریں جب وہ اس کو دیکھیں، فَتَبْعُدَ عَنِ الزَّرْعِ، تاکہ وہ کھیتی سے دور رہیں، وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِفَائِدَةٍ، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، فغضب الرجل، تو وہ آدمی بڑا غصے میں آیا، ونصب لها شرکا، اور اس نے ان کے لیے ایک جال لگا دیا، لیصیدها ویقتلها، تاکہ وہ ان کا شکار کرے اور انہیں قتل کر دے، جزاء علی اضرارها بزرعه، ان کی سزا کے طور پہ کہ جو اس کی زراعت کو وہ نقصان پہنچاتی تھی۔ فوقعت فی الشرک وزۃ مع العصافیر، تو چڑیوں کے ساتھ ایک مرغابی بھی اس جال میں پھنس گئی، ولما ذهب الرجل ليأخذها، اور جب آدمی گیا کہ اس کو پکڑے، بکت الوزۃ بکاء شدیدا، تو وہ مرغابی جو ہے وہ بہت زور سے روئی، وتوسلت الیہ ان یطلقها، اور اس کو بڑے واسطے دیے کہ اس کو چھوڑ دے، لانها لم تشارک صاحباتها العصافیر فی اکل القمح، اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھیوں چڑیوں کے ساتھ شرکت نہیں کی گیہوں کے کھانے میں، وَلَكِنَّهَا رَافَقَتْهُنَّ لِتَمَكُّنِ الصَّدَاقَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُنَّ، لیکن وہ تو صرف ان کے ساتھ چلی تھی کیونکہ ان کے درمیان دوستی تھی چڑیوں اور اس کے درمیان، وَلَا ذَنْبَ لَهَا عِنْدَ الزَّرَّاءِ لِيَأْخُذَهَا بِهِ، اور اس کا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کاشتکار کے حوالے سے کہ جس پہ وہ اس کو پکڑے، وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ أَنْ يُعَامِلَهَا كَمَا يُعَامِلُ الْعَصَافِيرَ الَّتِي آذَتْهُ، اور یہ انصاف کے مطابق نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ وہ ایسا ہی معاملہ کرے جیسا کہ وہ چڑیوں کے ساتھ کرتا ہے جنہوں نے کہ اس کو تکلیف دی، واللہ سبحانہ وتعالی یقول، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، فقال لها الضراء، تو کاشتکار نے اس سے کہا،
وما یدرینی انک لم تأکلی من قمحی، اور مجھے کیا پتا کہ تم نے میرے گیہوں کو نہیں کھایا، مع رفیقاتک السارقات الناحبات، اپنی جو چور اور لوٹ مچانے والی ساتھیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر، بل بالعکس، بلکہ اس کے الٹ، انا اعلم ان الانسان لا یصاحب الا من کان مثلہ فی العادات والاخلاق والاعمال، میں یہ جانتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ مصاحبت نہیں اختیار کرتا مگر اسی کی جو کہ اسی کی طرح کا ہوتا ہے اپنی عادات میں، اخلاق میں اور اعمال میں۔ وَلَقَدْ ضَبَطْتُكَ الْآنَ مَعَ الْأَشْرَارِ فِي أَثْنَاءِ السَّرِقَةِ، اور میں نے تجھے پکڑا ہے اب ان شریروں کے ساتھ چوری کے وقت میں، فَحَقَّ عَلَيْكَ عِقَابُهُمْ، تو تیرے اوپر انہی کی سزا جو ہے وہ واجب ہے۔ وَمَا أَنَا إِلَّا إِنسَانٌ كَسَائِرِ النَّاسِ، اور میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ لا اعلم ما تکن الانفس، اور میں نہیں جانتا کہ دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وما استتر فی القلوب، اور دلوں کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے۔ الفیل، ہاتھی، الفیل حیوان من ذوات الاربع، ہاتھی ایک جانور ہے چار پایوں میں سے، وہو اعظم حیوانات الارض جثۃ، اور وہ زمینی جانوروں میں جثے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے، واشدها بأسا، اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وموطنه الاقالیم الحارۃ من افریقیہ وآسیہ، اور اس کا جو وطن ہے وہ گرم علاقے ہیں افریقہ اور ایشیا کے، وَيَكْثُرُ فِي جزیرت سیلانہ جنوبی الہند، اور جنوبی ہند میں جزیرہ سیلان میں وہ کثرت سے پایا جاتا ہے، وَيَسْكُنُ الْآجَامَ وَالْقِيَادَ، اور وہ گھنے جنگلوں اور پانی کے اندر جو جگہیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ سکونت اختیار کرتا ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمَيْلِ إِلَى الْمَاءِ، اور وہ پانی کی طرف بڑا میلان رکھتا ہے، یقیم فیہ ساعات، جس کے اندر وہ گھنٹے گزارتا ہے، وَيَعُبُّهُ بِخُرْطُومِهِ، اور وہ اپنی سونڈ سے اس کو پیتا رہتا ہے، وَيُلْقِيهِ عَلَى جَسَدِهِ، اور اس کو اپنے جسم پر ڈالتا ہے، ثُمَّ يَتَمَرَّغُ عَلَى الْأَرْضِ، اور پھر وہ زمین کے اوپر لوٹتا ہے، لِيَطْلِيَ جِسْمَهُ بِالطِّينِ، تاکہ وہ اپنے جسم کے اوپر مٹی مل لے، حَتَّى لَا يُضَايِقَهُ الذُّبَابُ، تاکہ اس کو مکھی جو ہے وہ تنگ نہ کرے۔ وَلِكُلِّ طِوَالِ الْأَرْجُلِ مِنَ الْحَيَوَانِ فِي الْغَالِبِ أَعْنَاقٌ طَوِيلَةٌ، اور تمام لمبی ٹانگوں والے جانوروں کے لیے اکثر لمبی گردنیں ہوتی ہیں، لِيَسْهُلَ عَلَيْهَا تَنَاوُلُ طَعَامِهَا مِنَ الْأَرْضِ، تاکہ ان کے لیے زمین سے اپنے کھانے کا حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ وَأَمَّا الْفِيلُ، لیکن جو ہاتھی ہے، فَلَمَّا كَانَتْ ضَخَامَةُ رَأْسِهِ تَسْتَلْزِمُ قِصَرَ عُنُقِهِ، چونکہ اس کے سر کی جو ضخامت ہے وہ لازم کرتی ہے کہ اس کی گردن چھوٹی ہو، فقد مد اللہ فی انفہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ناک کو پھیلا دیا، وہو ما نسمیہ بالخرطوم، اور وہ ہے جس کو کہ ہم سونڈ کہتے ہیں، حتیٰ یستخدمہ فیما یستخدم الانسان یدہ، یہاں تک کہ وہ اس کو کام میں لاتا ہے جس میں کہ انسان اپنے ہاتھ کو کام میں لاتا ہے، فیتناول بہ الطعام والماء، تو وہ اس کے ذریعے سے کھانا اور پانی حاصل کرتا ہے، ویوجہہ حیث شاء، اور اس کو وہ موڑتا ہے جس طرف وہ چاہتا ہے، وفی طرفہ زائدۃ یلتقط بہ الاشیاء الدقیقۃ، اور اس کی ایک سائیڈ پر ایک ابھرا ہوا ماس ہوتا ہے جس سے کہ وہ چیزیں اٹھاتا ہے بڑی باریک، حتی الابرہ، یہاں تک کہ وہ سوئی کو بھی اٹھا سکتا ہے، وَيَحُلُّ الْأَحْبَالَ الْمَعْقُودَةَ، اور وہ یعنی کہ جو گانٹھ لگی ہوئی رسی ہیں ان کو کھول سکتا ہے، وَلَهُ نَعْبَانِ كَبِيرَانِ، اور اس کے دو بڑے دانت ہوتے ہیں، يَبْرُزَانِ مِنْ فَكِّهِ الْعُلْوِيِّ، جو کہ اس کے جبڑے کے اوپر والے حصے سے باہر نکلتے ہیں، کثیرا ما یبلغ وزنہما 300 رطل، اکثر ان کا جو وزن ہے وہ 300 رطل تک ہوتا ہے، وبہما یدفع عن نفسہ، اور ان دونوں کے ذریعے وہ اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے، ویقتلع الاحجار، اور درختوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے، ومن اجلہما یقتنص، اور انہی کی وجہ سے اس کا شکار کیا جاتا ہے، لأنہما غالی الثمن، اس لیے کہ وہ دونوں بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وجلد الفیل غلیظ متین، اور جو ہاتھی کی جلد ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، لا یکاد السیف یعمل فیہ، یہاں تک کہ تلوار بھی اس کے اندر کام نہیں کرتی، بلہ اذنان کبیرتان کالمراوح، اور اس کے دو کان جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں پنکھوں کی طرح، یحرکہما لیضب بہما الذباب، وہ ان دونوں کو حرکت دیتا ہے تاکہ ان سے وہ مکھیوں کو اڑا سکے، وعیناہ صغیرتان بالنسبۃ الی ضخامۃ جسمہ، اور اس کی دونوں آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اس کے جسم کی ضخامت کی نسبت سے، وَيَسْتَأْنِسُهُ النَّاسُ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ خصوصاً، اور جو لوگ ہیں وہ اس سے بڑا
انس محسوس کرتے ہیں ہند کے ممالک میں خاص طور پہ، فَيَسْتَخْدِمُونَهُ لِلرُّكُوبِ تو پھر وہ اس کو کام میں لاتے ہیں سواری کے لیے، وَفِي الْمَصَانِعِ لِنَقْلِ الْأَثْقَالِ اور کارخانوں کے اندر بڑے بڑے بوجھوں کو منتقل کرنے کے لیے، وَهُوَ مُغْرَمٌ بِالْأَطْفَالِ اور وہ بچوں کا بڑا شوقین ہوتا ہے، یُلَاعِبُهُمْ وہ ان کو کھلاتا ہے، وَيَحْرُسُهُمْ اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اِذَا نَزَلُوا فِي كَنْفِهِ جب وہ اس کے پہلو میں اترتے ہیں۔